بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیاطین انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. پروردگار عالم سورہ مبارک بقرہ 168 نمبر آیت اور 169 نمبر آیت میں 168 اور 169 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: اے انسان، یا ایھا الناس، اے انسان، زمین میں جو کچھ بھی حلال ہے اور طیب ہے اسے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان سے بچ کے رہنا ہے، کھانے میں بھی اور کھانے کے علاوہ ہر امور میں شیطان کی دشمنی کا خیال رکھنا ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، سوء کا حکم دیتا ہے، فحشاء کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے اور غلط کاموں کا حکم دیتا ہے، عصمت دری کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان زنا کا حکم دیتا ہے، لواط کا حکم دیتا ہے. اور یہ کیا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا، یہ مجبور کرتا ہے تمہیں کہ تم کہو، اللہ سے وہ نسبتیں دو کہ جو تم نہیں جانتے. یہ دو آیتیں ہیں آج کا موضوع، اور اس سے پہلے اس کو مربوط کرتے ہیں پہلے ہمارے گفتگو سے. 163 آیت میں خداوند متعال کی وحدانیت بیان کی. الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ، تمہارا حاکم ایک ہے، دو نہیں ہے. دو نہ ہونے پر یا تین نہ ہونے پر، خدا واحد پر یعنی ایک خدا جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے اوپر پھر 164 نمبر آیت میں خداوند متعال نے دلائل پیش کیے، وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی. اور اس کے بعد خداوند متعال نے ابھی اس آیت میں، دونوں آیتوں میں شرک کی نفی کی ہے. اور اس سے پہلے جو پچھلی نشست میں ہماری گفتگو ہوئی، پروردگار عالم نے ان دلائل کے منکرین کے حوالے سے بات کی. خدا کے وحدانیت پر دلیل قائم کرنے کے بعد 6 دلیلیں پیش کی کہ خدا نے فرمایا ان 6 دلیلوں کے مطابق خدا ایک ہو سکتا ہے، 2 3 4 نہیں ہو سکتے. وہ خدا ایک ہی پورے نظام کو چلا سکتا ہے. اگر 2 ہو، 3 ہو، پورا نظام مختل ہو جائے گا، نظام برباد ہو جائے گا، زمین و آسمان قائم نہیں رہے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، سلطنت تمام ہو جائے گی. سورج اپنے کام نہیں کر سکتا، چاند اپنا کام نہیں کر سکے گا، ستارے اپنا کام نہیں کر سکے گا، اور پورے جو مدار میں جو گردش ہے سیاروں کی وہ مختل ہو جائے گی، ٹکرا جائیں گے آپس میں. اور زمین پر بھی، زمین پر رہنے والے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، سب کی زندگی برباد ہو جائے گی. سب کے لیے نظام ہے غذا کا، جو نظام ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا اگر ایک نہ ہو تو ہر چیز برباد ہے، ہر چیز میں مسائل آئیں گے. ایک خدا ہے، اس وجہ سے ہر پورا نظام باقی ہے، پورے نظام میں جو نظم ہے وہ باقی ہے. پورا نظام جو ایک وحدہ لا شریک کے کنٹرول میں، اس کے تحت جو پورا نظام چل رہا ہے وہ اسی ایک خدا کی وجہ سے. لیکن
پھر بات ہوئی کہ مشرکین نے ایک کے علاوہ بہت سوں کو خدا بنا لیا ہے، نہ صرف خدا بنا لیا بلکہ محبت بھی کرنے لگے ہیں۔ تعجب کیا کہ یہ محبت کیسی جب خدا نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ خدا سے ٹکرانے والے لوگ ہیں، بت ہیں، باقی ہیں، گائیں ہیں، اور انسان کو یہ انسان خدا بنا لیتا ہے، پھر اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے اور اس کو ارباب بنا لیتا ہے، پھر اس کے حکم پر چلنے لگتا ہے خدا کو چھوڑ کر۔ فرمایا پھر اسے محبت بھی کرنے لگتا ہے انسان۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ محبت ہے لیکن جو خدا سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عاشقانہ محبت ہوا کرتی ہے۔ اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرے اس کی محبت اپنے انتہا تک پہنچتی ہے، اس کی محبت میں شدت ہوتی ہے، وہ اس خدا کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اس خدا کے لیے اپنے خاندان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے شدید محبت۔ اب فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہے، جو شرک ہے، اس کی قسم ہے شرک کی، وہ کیا ہے؟ خود انسان اپنے لیے قوانین بنانا شروع کر دے، ٹھیک ہے، خود انسان اپنے کو با اختیار بنائے، خدا کے حلال کو حرام کرنا شروع کر دے، ہے نا؟ یزید ابن زیاد نے یہ کیا نا، حلال محمد کو حرام، حلال حرام محمد کو حلال، یہ کس نے کیے؟ یزید جیسے نے کیے۔ اور اس نے کیا کیا؟ یہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن شرک کیا، قوانین الہی میں شرکت کی، اس نے شرکت کی، یعنی اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھنے لگا کہ میں کر سکتا ہوں، میں تبدیل کر سکتا ہوں، جبکہ حتیٰ کہ رسول خدا بھی تبدیل نہیں کر سکتے شریعت کو، تفصیل دے سکتے ہیں، توضیح دے سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، جزیات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن تبدیلی حتیٰ کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ چیز ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ آئے اور کہے کہ میں بھی چینج کر سکتا ہوں قوانین کو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی فرماتے ہیں اے انسان کلو، ہاں کھاؤ، لیکن کیا کھاؤ؟ زمین پہ جو کچھ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ، تم مزے اڑاؤ، حلال جو کچھ زمین میں حلال ہے اس کو کھاؤ، یعنی اصل حلال ہونا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت کے مطابق۔ اور انسان نے جو نظام بنایا زمین پہ، کیا انسان کے فائدے کے لیے نا، جو کچھ خدا نے خلق کیا وہ انسان کے لیے اور باقی غیر انسانوں کے فائدے کے لیے، لہٰذا اس اصل کو برقرار رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ اس کے لیے دلیل آ جائے۔ اگر کوئی دلیل آ جائے تو پھر ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی، وگرنہ وہ حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چیز انسان کے لیے مضر ہے، اس کے صحت کے لیے مضر ہے، معاشرے کے افراد کے لیے ضرر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز اس کے اندر وہ خباثت پائی جاتی ہے تو وہ چیز حرام ہے، اگر نہیں ہے تو وہ حلال ہے۔ اس کے لیے ایک شان نزول ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرب کے کچھ قبائل، بنو عامر جیسے، بنو ثقیف جیسے یہ قبائل، اور اس جیسے اور سے بھی قبائل، انہوں نے ظاہر کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جانور بھی چراتے ہیں، جانور بھی ان کے پاس ہے اور کھیتی باڑی بھی ہے، انہوں نے اپنے طور پر بہت سے اناج کو اپنے لیے حرام قرار دیا اور بہت سے جانوروں کے جو گوشت ہے ان کو اپنے لیے حرام قرار دیا اور اس کو نسبت دیا اللہ کی طرف۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نسبت نہیں دے سکتے، آپ نے کام تو کیا، ایک حلال کو حرام قرار دیا اپنی طرف سے، کس نے اجازت دی آپ کو؟ اس کے بعد خود یہ چینج کرنے کے بعد اس کو نسبت دی اللہ سے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی جھوٹ ہے نا، بہتان ہے یہ تو۔ اس کے اوپر یہ آیت دونوں نازل ہوئی ہے کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، حلال کو حلال ہی رکھو، حلال کو حلال رکھو۔ اگر حلال کو حرام کرو گے، حلال کو حرام یعنی جو آپ کھا سکتے ہو، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان کھا سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے، اور آپ اس کو روک رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ناشکری کی طرف لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ شخص شیطنت کر رہا ہے۔ اسی لیے فوراً خدا رب متعال نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کا مطلب ہے یہ کام اس کے پیچھے شیطان ہے، اور یہ کام بھی شیطنت ہے، شیطانی کام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خبردار انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان جو ابلیس ہے نا تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور یہ جو جملہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، قرآن میں 10 سے زیادہ دفعہ یہ ہے، ہمارے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے
کہ انسان ایمان رکھنے والوں خبردار، صبح شام دن رات ہر گھڑی اس کو دشمن سمجھنا. فاتخذوہ عدوا، یہ بھی قرآن کا جملہ ہے. اس شیطان کو دشمن ہی سمجھنا ہے ہمیشہ، کبھی دوست نہ بنا لینا اس کو. اور قرآن نے کہا کہ بہت سے لوگ شیطان کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں، دوست نہیں سرپرست بھی بنا لیتے ہیں. خبردار، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہی اس کی دشمنی ہوگی، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو دشمن جب ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہیں سمجھو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہے کہ شیطان بزرگ سب سے بڑا دشمن آج امریکہ ہے، تو کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے خبردار. تجرباتی تھا نا، یہ تجربے کی بنیاد پر تھا نا کہ اس نے کیا کیا کام ایران میں کم از کم اور باقی مسلم دنیا میں کیا 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 ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی بصیرت کے تحت یہ بیان دیا تھا، قیامت تک کے لیے دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا، یہ امریکہ تمہارا دشمن ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس نے ہمیشہ دشمنی کرنی ہے. جہاں پر بھی مسلمان ہو، جہاں پر بھی حریت پسند ہو، جہاں پر بھی اگر قوم، کسی ملت، کوئی ملت اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے، اس نے آپ کو آزاد نہیں ہونے دینا. پاکستان اس کے ہاتھ مثال ہے، تمہیں آزاد نہیں ہونے دینا. دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے. کبھی اس کی طرف نہیں آپ نے ہاتھ پھیرانا دوستی کا، اور کبھی بھی اس پہ اعتماد بھی نہیں کرنا، اور کبھی بھی تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ آئے کہ یہ شاید ہی ہمارے لیے کر رہا ہو، شاید پاکستان کے لیے فائدے میں ہو. نہیں، کیوں فائدے میں کرنا اس نے؟ استکبار اسے کو کہتا ہے، مستکبر یعنی تکبر. وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو چاہتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، یا اپنے جو آپس میں جو ہیں غرب کو صرف اس کو آقا بنانا چاہتا ہے. سارے اس کے غلام ہوں، سارے اس کے غلام ہوں، اس کے ماتحت ہوں، اس کے کنٹرول میں ہوں، وہ جو کہے وہ کرے. لہذا شیطان کو، چاہے وہ شیطان ابلیس ہو، چاہے آج کا شیطان ہو، اس کو شیطان ہی سمجھو، شیطان ہی تصور کرو، اس لیے کہ اس نے شیطنت ہی کرنا ہے. ابلیس یہ شیطان ہے تمہارا، عدو مبین ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن یعنی قرآن نے برملا کیا اس کی شیطانی، اس سے پہلے انجیل اور تورات نے اس کے شیطانی کو برملا کیا. کھلا دشمن یعنی اس کے چہرے سے نقاب اتارا ہے خداوند متعال نے اپنے آیات کے ذریعے سے، اور اپنی الہی کتب کے ذریعے سے. تاریخ نے چہرے سے نقاب اتارا ہے. اس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم ابو البشر سے شروع ہوئی ہے نا. جنت سے نکالنے والا یہ شیطان، بہکانے والا یہ شیطان. زمین پر آنے کے بعد پھر اس کے بعد آدم کے دو اولادیں ہیں، ایک کون؟ حابیل اور ایک قابیل. اس کے بعد ہبت اللہ، اس کے بعد حضرت شیس ان کی ولادت ہوئی. دو تھے، دو کو لڑانے والا یہ شیطان. قابیل کو قاتل بنانے والا یہ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ کیسے اس نے بہکایا؟ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ انسان کے جو اللہ کے اطاعت کے لیے آنا چاہے اس کا دشمن ہے. ہاں، جو شیطان کا شاگرد ہے اس کا دشمن نہیں، وہ تو دوست ہے. یہ دشمن اس کا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو اس حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ہماری ترقی کا دشمن ہے. اگر ہم خدائی بننا چاہتے ہیں، الہی بننا چاہتے ہیں، اس کا دشمن ہے یہ. اگر ہم قرآن کے بز میں آنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنا الہی کتاب سمجھ کر پیروی کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا دشمن ہے یہ. اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں، اس انسانیت کا یہ دشمن ہے. یہ سمجھیں، ہوا یہی کہ وہاں پہ یہ مسائل پیش ہے. حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، ماں باپ ہیں، دو بیٹے ہیں، حابیل ہے، قابیل ہے. وصایت کا مسئلہ پیش ہے. ٹھیک ہے، بہت سے نے کہا یہ جو قتل ہے اس کے پیچھے کیا ہے، تو بہت سے کہتے ہیں نہیں، وہ بیوی کا مسئلہ ہے. خداوند متعال نے حابیل کو حوریہ عطا کیا، بہت خوبصورت، ان کو جنیاں. اس کے بعد اس میں حسد پیدا ہوا کہ میری بیگم اتنی ماشاءاللہ حسین و جمیل، اس کا کیوں نہیں؟ انہوں نے ان کو رد کیا. اکثر علماء نے اس کو رد کیے. قتل کا سبب کیا ہے؟ وصایت ہے، وصی بنایا تھا خداوند متعال نے حابیل کو. اگرچہ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، پھر بھی پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اپنی اسماء کی تعلیم اس کو دو، اس تک پہنچاؤ، اپنی وصیت اس کو کرو، اپنے لیے جانشینی کا اعلان اس کے لیے کرو. اب دیکھیں جب جانشینی کا اعلان ہو پھر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ انسان ہے. اس نے اعتراض کیا کہ اے بابا، میں بڑا ہوں، میں سینئر ہوں، اس کو بنا رہے ہیں. تو بابا نے کیا فرمایا؟ اصل یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وصایت اور وصی ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے.
مسئلے کو حل کیا نا وہیں پہ. آگے جو مسائل آئیں گے رسول اللہ کی وصایت میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. کہ فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وصی ہونا, رسول کا وصی بننا, اسماء الہی کا پاسبان بننا, ٹھیک ہے, وصایت کے لیے یہ وصی یا وصیت کے قابل ہونا, یہ خدا جانتا ہے کہ کون ہوگا. وہ خدا اعلان کرے گا. میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ خدا کا حکم ہے کہ حابیل کے سپرد کروں, حابیل کو بناؤں. اس نے کہا نہیں, میں نہیں. مزاحمت کی, اس نے کہا نہیں ہو سکتا, میں بڑا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے, پھر حکم خدا ہے. اچھا ایسے ہے تو امتحان لے لیتے ہیں. امتحان یہ کہ دونوں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول اس کو ہم وصی بنا لیتے ہیں. پھر کہا ٹھیک ہے. حابیل جانور رکھتا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. اس نے کچھ گندم خدا کی راہ میں پیش کیا جو اس قابل ہی نہیں تھا. تاریخ نے کہا کہ وہ جو خراب اور جو گلا سڑا اس کو جمع کیا, کہا میں خدا کی راہ میں اس کو دیتا ہوں. حضرت حابیل نے کیونکہ اخلاص تھا, سب کچھ تھا, بہترین جانور, موٹا جانور اور سب سے اچھا جانور, رنگ ہر لحاظ سے اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. ظاہر ہے اس کے لیے قبولی کے لیے نشانی کیا تھی؟ آسمان سے ایک بجلی آئے گی یا آگ برسے گی, وہ آگ جس کو لے لے اور بسم کر دے, جلا دے, اس کا مطلب اس کو قبول نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے گندم کو راکھ کر دیا آسمان کی بجلی نے, اور پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی. پھر وہی ثابت کہ یہ وصی بنے گا. شیطان آیا, یہ عدو مبین, آشکار دشمن وہاں پہ وارد ہوتا ہے. شیطان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پاس بھی ہے نا, ہر جگہ پہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنا چاہا, وہاں پہ شیطان دوبارہ آیا, خبردار خبردار, پھر تیرا بیٹا ہے اور جوان بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہو, کیسا باپ ہے, بے رحم باپ ہو. ٹھیک ہے, بڑا خوبصورتی سے شیطان آتا ہے. یہاں پہ بھی آیا اور کہا کہ قابیل یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تیرے لیے, شاید یہ ممکن ہے یہ بچ جاتا, قتل نہ ہوتا, لیکن شیطان نے شیطنت دکھائی. یہ ہم سب کے لیے ہے. آیا کہ یہ بڑا اتنا مسئلہ تو نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے تو یہ ٹھیک ہے, آپ بڑے سینئر ہیں. اس کے بعد خدا نے کہا چلو قربانی دو, قربانی بھی قبول نہیں ہوئی. تیرے لیے شاید یہ کتنا بڑا مسئلہ نہ ہو, لیکن بہت بڑا مسئلہ ہی ہے. شیطان کہتا ہے کیا مسئلہ جی, بتائیں جی. وہ سننا ہے, جب سنے گا تو ظاہر ہے وہ اثر کرے گا. کیا ہے جی؟ کہا دیکھو اس کی نسل بھی آگے جائے گی, تیری نسل بھی آگے جائے گی, بعد میں اولادیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کی نسل نے, حابیل کی نسل نے بعد میں فخر کرنا ہے کہ میرا باپ وہ تھا, میرا دادا وہ تھا, فلان وہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ نے پسند کی ہے. تو تیری اولادیں تو شرمندہ ہوں گی نا اس کے مقابلے میں. تو ایسا کر, قتل کر دے اس کو, مار دے اس کو وجود ختم ہو جائے گا, نسل ہی باقی نہیں ہے. اور تو ہی رہے گا, 2 ہی تو اولاد ہے ان کی, تو ہی رہے گا. پھر تو وصیت تو تیری طرف ہی جانی ہے. جب تو ہے تو نبی تو نے بننا ہے مثلاً. لیکن خداوند متعال نے اس کے بعد حضرت حبت اللہ, یہ حضرت شیس کو, پھر جب یہ ماجرا اور قتل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام عزادار ہوئے, 40 دن آپ نے گریہ کیا. خدا نے فرمایا میں تجھے ایک اور بیٹا دینے والا ہوں, اور وہ پھر انشاءاللہ وصی بنے. وہ بعض کے نزدیک حبت اللہ اور بعض کے نزدیک حضرت شیس ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے, وہ ہے کہ شیطان کی شیطنت, شیطان کیا کرتا ہے, ایسے ہی آتا ہے. شیطان ایک عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. شیطان کہاں پہ اثر کرتا ہے؟ مثلا حضرت قابیل کے اوپر شیطان نے اثر کیا اور یہ قاتل بنا دیا نا اس کو. بھائی کو قاتل بنایا, بھائی کا کیسے بھائی کو قاتل بنایا؟ آیا شیطان انسان پر حکمرانی رکھتا ہے, شیطان انسان کو جبر کر سکتا ہے, شیطان انسان پہ مسلط ہو سکتا ہے. قرآن نے کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس مثلا علیہم سلطان, ظاہراً یہ لفظ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بھی سلطانی نہیں ہے, کوئی بھی غلبہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. مفسرین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں شیطان دل میں نہیں جا سکتا, کہ ممنوع انسان کے, شیطان کے لیے کہ انسان کے قلب میں داخل ہو جائے شیطان, نہیں. پھر کہاں جائے گا شیطان؟ سورہ ناس نے کہا نا یوسوس فی صدور الناس, یہ وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں, یعنی دل کے آس پاس آ کے یہ بیٹھ جاتا ہے, دل میں داخل نہیں ہو سکتا. نفس سے کھیلتا ہے یہ, دل الگ ہے, نفس الگ ہے, عقل الگ ہے, روح الگ ہے. شیطان
ہمارے نفس سے کھیلتا ہے، دل میں داخل نہیں ہوتا، نفس سے کھیلتا ہے، اس نفس سے کھیلتا ہے جس نفس کی تربیت نہیں ہوئی. اسی لیے نفس کی تربیت ضروری ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. سورہ شمس 11 قسموں کے بعد ان میں سے جو آخری قسم نفس کا قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ جو اس نفس کو پاک کرے گا، اس نفس کی تربیت کرے گا، اس نفس کو جلا بخشے گا، اس کو اس قابل بنائے گا، تو وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکا، وہ فلاح پائے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ انسان بن جائے گا. اسی لیے نفس کی طہارت ضروری ہے. اور ہمارا سب سے بڑا امتحان نفس کی طہارت ہے. ہمارا جو جہاد ہے فی سبیل اللہ، مجاہد بننا ایک انسان مومن نے ہمیشہ اسی لیے کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے. شیطان اس نفس سے کھیلتا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کسی ملک میں، پاکستان میں اگر کوئی بھی استکباری طاقت آ کر مداخلت کرنا چاہے، وہ ڈائریکٹ مداخلت کبھی نہیں کر سکے گا. وہ یہاں پہ پہلے کیا کرے گا؟ پیسوں کے ذریعے سے غلام بنائے گا، ٹھیک ہے، نہیں جاسوس بنائے گا. ان کے ذریعے سے وہ کیا کام کرتا ہے؟ ڈائریکٹلی وہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ملک ایک نظام ہوتا ہے، سیاسی نظام ہوتا ہے، اس کا ایک عسکری نظام ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جاسوسی نظام ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا، جیسا کسی کی جرت نہیں ہوتی. لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ مسلط کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئے، اندر اس کے بندے موجود ہوں. یہاں پہ بھی ہے، شیطان کب مداخلت کرتا ہے؟ جب اندر اس کے لیے سپاہی موجود ہو، اندر اس کے لیے ماحول تیار ہو. ہماری اس باڈی کے اندر اس کے لیے لبیک کہنے والی کوئی موجود ہو، کوئی ہستی موجود ہو، کوئی اس کو اشارہ کرے، میں تیار ہوں. وہ نفس ہے. یعنی شیطان نفس سے کھیلتا ہے، نفس سے انسان کو بہکاتا ہے. اسی لیے دیکھیں، شیطان کے لیے دو چیزیں ہیں. شیطان ذہن سازی کرتا ہے، تو شیطان نفس سے کھیلتا ہے. 2 چیزیں، یعنی ذہن انسانی کو بناتا ہے ایک، اس کے بعد انسان اندر سینے میں جا کر انسان کے نفس سے کھیلتا ہے. وہ نفس کے جو پاک نہیں ہے. مثلا 2 بھائی ہیں، ایک حابیل ہے، قابیل ہے، دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہے. ایک نے نفس پاک کیا، ایک نے نفس پاک نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ جس نے نہیں کیا اس کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اس کو قاتل بنا دیا اور قتل تک پہنچا دیا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین اپنے اولیاء، اپنے دوست، اپنے چاہنے والے شیاطین وحی کرتا. وحی ہم نے سمجھا ہے کہ صرف خدا وحی فرماتا ہے جبریل کے ذریعے سے. نہیں، یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اس کے ذہن کو بناتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، سازش کرواتے ہیں، پلاننگ کرواتے ہیں. ذہنی طور پر وہی کرتا ہے یہ شیاطین وہی کرتے ہیں، ذہن سازی. اور ایک کیا؟ نفس کو تیار کرتا ہے یہ شیطان. اسی ماجرا میں جب قابیل نے قتل کیا تو خداوند متعال نے نفس کا تذکرہ کیا. وہاں پر نفس کا تذکرہ یہ دیکھیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ. سب سے پہلے خدا نے کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ 27 نمبر آیت فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم. آدم اور حوا اور ان کے بیٹوں کا جو خبر، جو کہانی، جو قصہ اتنا اہم ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو بیان کرو یہ واقعہ. وَاتْلُ تلاوت کرو، بیان کرو ان کو، علیہم ان کے اوپر بیان کرو، نبأ ابن آدم دونوں بیٹوں کے واقعے کو ان کو بیان کرو. بالحق، جو واقعہ حق ہے، حق. اذ قرب قربانا، کہ دونوں نے قربانی دی. فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی. ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جب دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو قال، اس قابل نے کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تمہیں یقیناً قتل کر دوں گا. کیوں کہا اور کیوں کیا بعد میں؟ فرماتے ہیں فطوعت له نفسه. خداوند متعال کہہ سکتا تھا نا کہ اس کو شیطان نے تیار کیا. مثلا فطوع له الشیطان، فطوع یعنی تیار کرنا، آہستہ آہستہ اس کو تیار کرنا. ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو زینت دی، اس عمل کو اس کو زینت دی، خوبصورت کر کے پیش کیا. ایک اس کو آہستہ آہستہ تیار کیا. ٹھیک ہے، جیسے ابھی 2 مرحلوں میں بیان ہوا کہ پہلے جو ہے وہ ایک مرحلہ، پھر دوسرا، اگلا مرحلہ جو وصایت کا پیش ہے.
2 مرحلوں میں آ کر اس کو پہنچایا اس مقام تک. فطوعت لہو، شیطان نہیں کہا بلکہ فرمایا اس قابیل کو اس کے نفس نے تیار کیا قتل کے لیے. ٹھیک ہے، قتل اخی فقتلہ، پس اس نے قتل کیا، نفس کی طرف نسبت دی. یعنی نفس نے کی ہے، اصل شیطانی نفس کا ہے، نفس کا قصور ہے، ہمارے نفسوں کا قصور ہے. نفس کے اندر جو ہمارے خواہشیں ہیں، اس کے جو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جہاں پہ طغیانی ہوتی ہے، اس کا قصور ہے. یعنی اگر قابیل نے، اس کا نفس نے اس کو تیار کیا اپنے بھائی کے قتل پر، ٹھیک ہے، شیطان نے اس کو پھر ابھارا، کہا کہ یہ تو بڑا تیرے مصیبت ہو جائے گی، تیرے نسلیں جو ہے نا تیرے خلاف ہو جائیں گی، فلان فلان، تو بدنام ہو جائے گا. کس نے؟ شیطان نے نفس کے ذریعے سے، اور نفس نے اس کو تیار کیا ہے. یہ ہے اصل میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر شیطان کو مہلت دیتے ہیں، اگر شیطان کو موقع دیتے ہیں، تو وہ موقع کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ ہم نے اپنے نفس کو تیار نہیں کیا. نفس کو آپ تیار نہیں کریں گے، مثلا اسی طرح آپ اپنے اولاد کو تیار نہیں کریں گے، اس کی تربیت نہیں دیں گے. جب نہیں دیں گے تو شیطان آئے گا نا ان کی طرف، مغربی کلچر آئے گا نا ان کی طرف، بے حجابی آئے گی. آپ ان کو تیار کریں، کسی کی جرت ہے؟ اسی طرح اگر ہم نفس کو تیار نہیں کریں گے تو ظاہر شیطان نفس کے ذریعے آپ کو بہکائے گا. تیار کریں گے تو شیطان کی جرت نہیں ہوگی، حابیل بن جائیں گے، ورنہ قابیلی صفت آ جائے گی. تیار کریں گے تو حابیلی صفت ہمارے اندر آ جائے گی. حابیلی، اس آیت نے یہ فرمایا کہ خبردار موضوع وہی حلال ہے، یعنی زمین میں جو کچھ حلال ہے اس کو کھاؤ. موضوع ایک جزئی ہے، لیکن اصل میں خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ شیطان کو سمجھو تم یہاں پر. شیطان جو تمہیں حلال سے حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک حلال چیز کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان ہے. یعنی اس کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہے. اور شیطان جو سمجھنے کی ایک خاص، تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. نہیں کہا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی. قدم یعنی قدم بقدم شیطان آگے بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ شیطان آگے بڑھتا ہے. اس انسان کی طرح کہ جو سب سے پہلے آتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بار بار اس نشست ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے جی مجھے دے دیں ذرا میں کش لگاؤں، کش لگاتا ہے، کش لگانے کے بعد وہ پھر بار بار سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ آتا ہے جی کہاں پر؟ چرس کی طرف، چرس سے آتا ہے وہ بھنگ کی طرف، بھنگ سے آتا ہے وہ کہاں پر؟ ہیروئن کی طرف. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. جس طرح اگر کسی نے کسی ملک پر قبضہ کرنا تو پہلے وہ ایک دم نہیں آئے گا، پہلے آدمی تیار کرے گا، لوگوں کو تیار کرے گا، پارٹیوں کو تیار کرے گا، اس کے بعد کھلائے گا، ان کو پلائے گا، ان کے ویڈیوز بنائے گا، ہاں یہ سارا، اس کے بعد جا کے اس پر مسلط ہوتا ہے. پہلے آئے گا، اس کو کہے گا جی کفر کافر ہو جاؤ، نہیں ہوگا، وہ کہے گا چلو ایسے کرو، بدعت اختیار کرو. پھر وہ کہے گا ایسے کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہوا تو گناہ کبیرہ انجام دو. پھر کہے گا چلو گناہ صغیرہ انجام دو. یہ بھی اگر نہیں کرے گا پھر بھی نہیں ہاتھ چھوڑتا ہے یہ شیطان، پھر چھوڑتا نہیں ہے. پھر کہے گا نہیں ایسا کرتے ہیں، اس کو حلال کے ذریعے سے پھنساتے ہیں. حلال کس کے ذریعے پھنساتے ہیں؟ مستحبات کے ذریعے بھی پھنساتے ہیں. رات بھر عزاداری کی اور اس کے بعد وہ سو گیا، فجر قضا ہو گئی، رات بھر جشن مستحب ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کو نماز فجر سے اس کو آزاد کر دیا. شیطان اس طرح آتا ہے، ایک دم حملہ نہیں کرتا، بناتا ہے اس کو. شیطان ایک ناحق چیز کو، باطل چیز کو لباس حق پہنا کر، زینت دے کر، خوبصورت بنا کر پھر وہ پیش کرتا ہے. جس طرح بھی وہ قابل کے، کون چاہتا اپنا بھائی کو قتل کرنا؟ چاہتا ہے کوئی؟ اس کا نفس تیار ہوتا ہے، حسد ہے اس کے اندر، بیماری ہے، یہ آتا ہے اس بیماری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تیرے لیے خلاف ہے، اور وہ پھر تیار ہو جاتا ہے ہر کام کے لیے. قابل باقاعدہ تیار ہوا ہے، وہ خوشی سے اس نے کی ہے، وہ ایسا انتظار کرتا رہے کیسے قتل کروں. یہ اپنے جانوروں کو لے کے گیا اور پھرایا اس نے، کھلایا، اس کے بعد یہ سویا، سونے کے بعد پھر یہ اس کے پیچھے کیا، اس کے بعد دیکھا یہ سویا ہوا ہے، پتھر مار کے سر پہ مارا ہے. ایسا نہیں ایک دم ہوا ہو، باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے. پلاننگ کب کرتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے. کب چاہتا ہے؟ جب وہ چیز اس کے لیے خوبصورت بن جاتی ہے.
کہ میری ضرورت ہے کہ اس کو قتل کروں، ورنہ میری جو ہے زندگی نہیں ہوگی، میرا فلان فلان ہوگا. خوبصورت کرتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کھلا دشمن ہے، لیکن یہ کھلا دشمن ایک دم نہیں آتا، آہستہ آہستہ خطوات کی صورت میں آتا ہے، خطوے کی صورت میں آتا ہے، قدم بقدم تمہارے پیچھے آتا ہے اور تمہیں پھر مسلط ہو جاتا ہے. کیسے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے. پھر مفسرین فرماتے ہیں حکم سے مراد آرڈر نہیں ہے، وہی وسوسہ مراد ہے یہاں پر، کیوں شیطان انسان پہ مسلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ شیطان فرمان جاری نہیں کر سکتا انسان پہ، یعنی حکم سے مراد آرڈر نہیں ہے اور یہ انسان بے بس ہو جائے کہ اچھا تو میں تو نہیں. یہ شیطان وہی اشاروں کے ذریعے سے، یہ اشان وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو گھیرتا ہے. اس انسان کو گھیرتا ہے جو کمزور ہے، نفسانی طور پر کمزور ہے. اگر ہم اور آپ اگر کمزور ہیں نفسانی طور پر، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے مسلط ہو جاتا ہے. یا امرکم سے مراد امر یعنی حکم، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، سوء یعنی برا، ہر وہ چیز جو انسانیت کے خلاف ہے، ہر شر کو سوء کہتے ہیں. ہر شر کا یہ حکم دیتا ہے، یہ ہر برائی کا جو بھی انسان کے لیے مضر ہو اس کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ پلاننگ ہو، چاہے غفلت ہو، یہ سارا اس کے شامل ہے اس کے اندر. والفحشاء، اور یہ شیطان حکم دیتا ہے یعنی وسوسہ ڈالتا ہے فحشاء کے ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے. حکم زنا دیتا ہے، عصمت دری کا حکم دیتا ہے، دوسروں کی طرف نظریں اٹھانے کا حکم دیتا ہے. اور سب سے ابتدا یہاں سے ہوتی ہے نا، اسی لیے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، نظر نامحرم کی طرف شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، نظر سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انسان جاتا ہے فحشاء کی طرف لے کے جاتا ہے. انما یامرکم، انما یعنی صرف، شیطان صرف تمہیں حکم دیتا ہے سوء کا اور فحشاء کا. اور جب بھی دیکھو کہ کسی بدی کا اشارہ آ رہا ہے سمجھو وہاں پہ شیطان ہے. جب بھی دیکھو کہ کہیں پہ کوئی اشارہ آ رہا ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے کہ دیکھو اس کو نامحرم ہے، خوبصورت ہے، سمجھو وہاں پہ شیطان ہے. یہ قرآن نے یہ ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو ہے، آشکار دشمن ہے، اور یہ قدم بقدم آتا ہے، اور قدم قدم آنے کے بعد یہ وسوسے ڈالتے ہیں. اور وسوسوں میں کیا ہے، یہ سوء کی طرف تمہیں لے کے جائے گا اور تمہیں نامحرموں کی طرف لے کے جائے گا. اور نامحرموں کی طرف لے کے جانے کے لیے یا زنا تک پہنچانے کے لیے بھی اس کی پالیسی کے قدم بقدم ہے. یعنی کیا، پہلا جو سٹارٹنگ ہو گیا تم دیکھو نامحرموں کی طرف، کتنا پیارا منظر ہے. لہذا ہوشیار رہیں ہم، میں بھی اس میں شامل، آپ بھی اس میں شامل، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ کسی اور میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی اگر نامحرم ہو اور ہمیں جلب کریں تو سمجھے وہاں پہ شیطان ہے، شیطان اپنا قدم اٹھانے والا ہے. اور وہیں پہ ہم اپنا امتحان کریں کہ ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں نفسانی طور پر. وہیں پہ ہم، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے نہیں کیا، وہیں پہ آپ کو پتہ چل جائے، وہیں پہ تجربہ ہو جائے گا، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے نہیں کیا. پاک کیا ہے، میں طاقتور ہوں اس لیے شیطان مجھے نہیں بہساتا، اس کی سلطانی میرے اوپر نہیں ہے، میں طاقتور ہوں. الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اور خدا کے بارگاہ میں دعا کریں پروردگار اس طاقت میں اضافہ فرمائے، اس ایمان کی طاقت میں، اس ارادے کی قوت میں پروردگار مزید اضافہ فرمائے، نہ کہ کمزور کر دے. انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے نا، طاقتور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ یہ شیطان، کیونکہ اس کے اٹیکس موجود ہیں، وسوسے موجود ہیں، دشمنی تو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. وہ نہیں چاہتا ایک جوان طاقتور ہو جائے ایمانی طور پر، نہیں چاہتا. وہ اس کے حملے مسلسل ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، جب انسان اپنے اوج پہ ہو تو وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور ہم کیا وہاں پہ زیادہ غفلت کا شکار ہو جائے. میں تو بن گیا ماشاءاللہ، میں تو مہینہ 40 دن میں نے شیطان سے مقابلہ کیا ہے، میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں، بس ختم. نہیں، ابھی تو دشمنی کا آغاز ہونے والا ہے، ابھی تو آپ کو جہاد کرنا ہے، ابھی تو اس نے حملے کر رہے ہیں، ابھی تو اس نے مزید جو ہے نا پلاننگز کرنی ہے. اس کے لیے تیار ہو جائے.
انما یأمرکم 169 نمبر آیت سورہ بقرہ، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے سوء کی طرف، برائیوں کی طرف، والفحشاء، الفحشاء، فحشاء کی طرف، جنسی خواہشوں کی طرف، اور کیا کرتا ہے وَأَن تَقُولُوا، اور شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ تم خدا کی طرف نسبت دو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس طرح انہوں نے دی، انہوں نے کہا یہ حلال ہے اور یہ حلال کو حرام کیا، حرام کرنے میں کہا اس خدا نے حرام کیے، اور میں خبردار ایسی کام نہیں کرنا۔ پہلی بات ہے جو تم حلال کو حرام کر رہے ہو اس کی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے بعد ڈبل گناہ کہ تم اس کو نسبت بھی دے رہے ہو خدا کی طرف۔ ہوتا ہی ہے، اکثر ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ بیان کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ بیان کر دیتے ہیں، دین بنا لیتے ہیں۔ جو بھی کام آپ خود کہیں، ٹھیک ہے، خود کہیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یا نہیں، اور کہیں کہ یہ دین میں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے نسبت دی خدا کی طرف، یہ شیطان کروا رہا، ٹھیک ہے۔ جو بھی جب بھی آپ کسی اولاد کو، کسی کو بھی اگر کوئی ایسی بات کریں، کہنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ یہ دین میں ہے اور خدا کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان آپ سے کہلوا رہا ہے۔ خبردار، اس سے بچو۔ اگر اس سے بچیں گے تو یہ انسان الہی انسان بنے گا، ورنہ یہ شیطانی انسان بن جاتا ہے، وہ شیطان کا مجسم بن جاتا ہے یہ، اور یہ معاشرے کے لیے خطرناک، یہ ملک کے لیے خطرناک، یہ سماج کے لیے خطرناک، یہ اپنے گھر والوں کے لیے خطرناک بن جاتا ہے کہ جو شیطان کے اشاروں پہ چلے۔ یہ کمزور انسان ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں قوی بنائے اور طاقتور بنائے، اور ہمیں پروردگار عالم اپنے نفس کو پاک کرنے کی اور نفس کو اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیطان جو ہے ہمارے نفس سے نہ کھیل سکے انشاءاللہ۔